आज बहुत ही मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। हुकूमत ने पीटीआई से मुतालबात की फहरिस्त मांग ली। पहली मुज़ाकराती बैठक का एलामिया जारी। फरीकैन ने मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने बताया इजलास का माहौल अच्छा था, सियासत में बेहतरी आएगी, जमहूरियत मजबूत होगी। आज अपोजिशन के कुछ अरकान नहीं आ सके, इसलिए आइंदा मीटिंग 2 जनवरी को होगी। इजलास के दौरान इसहाक डार ने कहा हुकूमत जब मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने कहा हमने इस मसले पर कोर कमेटी में तफसीली बात की, इस अमल की मजम्मत भी करते हैं। हमने अपना नुक्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया है। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था हुकूमत के पास मुज़ाकरात का आखिरी मौका है। जमहूरियत और सियासत में मुकालमे के सिवा कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं सिविल नाफरमानी के हवाले से बात भी मुज़ाकरात में ही हो सकती है। शराइत पहले रख दी जाएं तो बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। एहतमाम हुज्जत जरूरी है। मुल्क के लिए ज़रूरी यह है कि टेम्परेचर जो है वो नीचे लाया जाए। आज मुज़ाकरात की इब्तिदा हुई है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। हम पॉलिटिशियंस हैं, हमको बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। मुज़ाकरात में सियासी दर्जा हरारत नीचे आता है तो अच्छी बात है। हम सियासतदान हैं, बंदूकें लेकर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। फवाद चौधरी कहते हैं बाहर बैठकर फौजी जवानों की शहादत का मजाक उड़ाने वालों से जंग है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मदारस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद होंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक अब जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा फैसला। 8-10 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आ जाना चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। ARY न्यूज ने 3 दिन पहले बताया था फैसला 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा। झूठ की एक लंबी जो है वो दास्तान है जो पीटीआई ने सोशल मीडिया पे फैलाई। इतना बददियानत बंदा हो और पाकिस्तान की अवाम की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो उसको जो है ईमानदार समझे। बानी पीटीआई ने हर लिहाज से पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पर आने वाली बातें झूठ हैं। हमने पीटीआई के प्रोपेगेंडे को सोशल मीडिया पर काउंटर किया ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ को पनामा के जाली मुकदमे में सजा देना घिनौना मजाक था। वज़ीर दिफा का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। ख्वाजा आसिफ के बयान पर पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का रद्द-ए-अमल। कहा ऐसे बयानात का मकसद मुज़ाकरात को सबूताज करना है। बानी पीटीआई ने अपने लिए कोई NRO नहीं मांगा, वो चाहते हैं कारकुन रिहा हों। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी तक बरकरार है। सिविल नाफरमानी के खात्मे का दारो मदार हुकूमत की संजीदगी पर है। गाली गलोच और पगड़ियां उछालना सिखाने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا کہ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مجھے کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا، مخالفین کا شکریہ، انہوں نے مجھے مضبوط کر دیا، اب میرے سامنے نعرہ لگاؤ یا گالی دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 4300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، انڈیکس 1,13,891 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کر کے تاریخ رقم کر دی، گرین شرٹس کے 309 رنز کے تعاقب میں افریقی ٹیم 271 پر ڈھیر ہوئی۔ قومی ٹیم کے اوپنر سائم ایوب کی سینچری شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس پر میچ اور سیریز کے ہیرو قرار پائے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قومی ٹیم کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا، امید ہے قومی ٹیم مستقبل میں بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی۔ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں، ٹیم کا ہر کھلاڑی سپورٹ کرتا ہے، سب کی مدد اور مشوروں سے ہی پرفارم کرنے میں کامیاب ہوا۔ نوجوان اوپنر سائم ایوب کہتے ہیں، ٹیم سیریز جیت گئی جس کی بے حد خوشی ہے۔ کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے، قوم کو ہم سے ایسی ہی کامیابیوں کی توقع ہوتی ہے۔ سائم ایوب کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ٹمبا باوما پاکستان کے خلاف وائٹ واش ہونے پر افسردہ، کہا چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اپنی غلطیوں پر قابو پانا ہوگا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، مری میں بارش کے ساتھ برف باری، سردی کی شدت بڑھ گئی، لاہور، پتوکی اور اوکاڑا میں ہلکی بارش، بالائی علاقوں میں شدید سردی سے زندگی ٹھٹھرنے لگی، اسکردو میں پارہ -11، گلگت اور دیر میں -8، استول میں -7 تک گر گیا۔ بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں، قلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ اور زیارت میں -5 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا گشت، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لوئر کرم میں اوچت کے قریب مسلح افراد نے 2 مسافروں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق مسافروں کا تعلق پاڑا چنار سے ہے، تحقیقات شروع کر دی گئی۔ کرم تنازع پر رواں ہفتے اہم پیش رفت متوقع، 2 دن کے وقفے کے بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا، پائیدار امن کے لیے معاہدہ کرے گا۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں، فریقین اور کرم کے عوام امن دشمن عناصر کی سازشوں سے خبردار رہیں، سوشل میڈیا پر ہونے والے پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں، راستے کھولنے سے متعلق بھی عوام کو جلد خوشخبری ملے گی۔ ادارے چاہتے ہیں کرم اور پاڑا چنار میں کوئی جانی نقصان نہ ہو، امن رہے، معاملات طے پا گئے، جلد معاہدہ ہو جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں، ریاست جانتی ہے کون سی بیرونی طاقتیں دونوں فرقوں کو لڑا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں، ادارے ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا جانتے ہیں، اس بار بھی بیرونی طاقتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی میں 20 دن سے پانی کا بحران ہے، کوہرام مچا ہے، لیکن سندھ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں، پاڑا چنار کو آج سب سے زیادہ امداد کراچی بھیج رہا ہے، بغیر وسائل اربوں روپے کے کام ہو سکتے ہیں، تو جس دن ایم کیو ایم کا وزیر اعظم آیا یا وزارت اعلیٰ پر کامران ٹیسوری چلے گئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ سرکاری وسائل سے غربت اور بے روزگاری کے ساتھ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے میں ناکام واٹر کارپوریشن کے ہائیڈرنٹ انچارج نے پیاسے عوام کے خلاف پولیس سے مدد مانگی۔ راشد منہاس روڈ پر احتجاج کے دوران واٹر ٹینکرز کے والو کھولنے پر عزیز بھٹی تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا۔ رینجرز اور واٹر بورڈ کا کراچی کے علاقے گلشن معمار کے گوٹھوں میں آپریشن، غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس مسمار، سامان ضبط کر لیا، 2 مقدمہ درج، رضوان بروہی، شاہمیر بلوچ، گل محمد، اکرم اللہ، حمید اللہ، علی گبول اور تاج محمد نامزد۔ F8 اسلام آباد میں انڈر پاس کل ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا F8 ایکسچینج چوک اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ، محسن نقوی نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ کو دور کرنے کی ہدایت کی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے، صہیونی فوج کھنڈر بنے غزہ کو قبرستان بنانے پر تل گئی۔ قابض فورسز نے البریج اور رفح پر رات بھر بم برسائے،
50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی میں اسکول پر بمباری میں 8، گاڑی پر حملے میں 4 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی یمنی حوثیوں کو دھمکی، کہا ویسا ہی جواب دیں گے جیسا ایران کو دیا تھا۔ سعودی عرب اور شام کی نئی عبوری حکومت کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ۔ سعودی شاہی مشیر کی قیادت میں وفد نے دمشق کے پیپلز پیلس میں نئی شامی انتظامیہ کے سربراہ احمد الشرا سے ملاقات کی، مستقبل میں تعلقات اور دیگر امور کو بہتر انداز سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ کابل میں سعودی عرب نے اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا افغان عوام کو تمام خدمات فراہم کی جائیں گی، یہ فیصلہ سعودی حکومت کی خواہش کے مطابق ہے۔ ایلان مسک نے ایکس پر ہیش ٹیگ کا استعمال غیر ضروری قرار دے دیا۔ ایلان مسک سے صارف نے پوچھا کیا اسے ہیش ٹیگ استعمال کرنا چاہیے؟ ایلان مسک نے جواب دیا براہ کرم ہیش ٹیگ کا استعمال بند کر دیں، سسٹم کو ان کی ضرورت نہیں، یہ بدصورت نظر آتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، سسٹم جانتا ہے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور دنیا موسیقی پر راج کرنے والی ملکہ ترنم نور جہاں کو رستاروں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ ملکہ ترنم نے لاتعداد گیت گائے، کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے، لازوال گیتوں اور غزلوں کے ساتھ پاک بھارت جنگ کے دوران جو قومی نغمے گائے۔